سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار سے ہوتا ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن کہیں کبھی بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے اب بے وفائی سمجھ رہے ہوں، وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ہر اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی سکون ختم ہو رہا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہتے ہوں، رشتے ہوں یا پھر وہ خود۔ محبت کو زمین کے فاصلوں یا فیصلوں سے مطلب نہیں ہوتا، اسے رہنے کے لیے چھوٹا سا پرخلوص دل مطلوب ہوتا ہے، اور جہاں اسے اپنی مطلب کی چیز ملے وہ جلد بسیرا ڈال لیتی ہے۔ اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اب بڑے کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، مہربانی فرما کر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر دیا کریں، کیا پتا وہ ان کے لیے بڑے کام ہوں۔ اور پھر ہر شخص کے بس میں نہیں کہ وہ کسی کا مان اور غرور بن سکے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ کبھی بھی محبت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں محبت صرف اپنے من چاہے انسان سے چاہیے ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مجھے سمجھایا جاتا ہے، نصیحتیں بھی کی جاتی ہیں، لوگوں کے بارے میں اتنا نہ سوچا کرو۔ میں سب کو اب کیا بتاؤں کہ مجھے تو احساس اور لحاظ کی بیماری ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایک لمحے کی قیمت تب تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ یاد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ دکھ دینے والے سے محبت کرو، لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو۔ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو، مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اب کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ محبت اگر صرف پھول دینے سے بڑھتی تو مالی اور پھول بیچنے والے ساری دنیا کے محبوب ہوتے۔ قدر چیزوں کی نہیں، جذبات کی ہوتی ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، اب جیسے بھی ہو بہترین ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ ایک بات تو بتائیں، گہرے تعلقات اچانک ٹوٹ جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ نظر انداز کرنا، مصروفیات، دل بھر جانا، زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سب چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہے، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔
سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ دھمکی دیں کہ آپ ان کو کھو دیں گے تو حقیقت وہ آپ کے ہوتے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھدار ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ جان نکال کر ہتھیلی پہ بھی رکھ دے تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ کوئی کتنی ہی نا انصافی کر لے آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتا ہے۔ ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جب سیاقت سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا ہے جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ اپنی صبح کا آغاز ہمیشہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو۔ فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا، دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ توبہ کرتے رہا کرو۔ زندگی کب ختم ہو جائے گی
کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے؟ اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ روزہ تبھی عبادت کا درجہ پاتا ہے جب اپنے نفس سے آگاہ ہو کر اس کی تربیت کر لی جائے اور ضرورت مندوں کی حاجات و تکالیف کا مداوع کیا جا سکے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ آسمان والے سے رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آ جاتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو ان میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دل نے سوچا تھا کہ اسے ٹوٹ کر چاہیں گے، سچ مانو ٹوٹے بھی بہت، چاہا بھی بہت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ نیکی کی ایک صورت کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ہے، نرمی سے بات کرنا بھی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا بھی ہے، کسی کے کام آنا بھی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔ چھپے چھپے سے رہتے ہیں، سارے عام نہیں ہوا کرتے۔ کچھ رشتے بھی احساس ہوتے، ان کے نام نہیں ہوا کرتے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ دکھ اس وقت اتنا نہیں ہوتا جب دنیا آپ کے خلوص کو غلط رنگ پہنا دیتی ہے، بلکہ دکھ اس وقت شدید ہوتا ہے جب آپ کے بہت اپنے آنکھوں پر دنیا کی اینک لگا کر آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔
ہر ایک سوال کا اس کو جواب کیا دیتے ہم، اپنی ذات کا اس کو حساب کیا دیتے۔ جو ایک لفظ کی خوشبو نہ رکھ سکا محفوظ، ہم اس کے ہاتھ میں پوری کتاب کیا دیتے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ صحبت ان کی اختیار کرے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں۔ عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ موسموں کو بدلنے والے میرے رب، ہمارے دلوں کی خزاں کو بہار میں بدل دے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ الفاظ تراشنا کہنا اور دوسروں کو اس کی تاکید کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، مگر جب اصل زندگی میں آپ کو خود ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر سوائے رونے اور کچھ کھو دینے کے خوف کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ سب سے بد اخلاق شخص وہ ہے جو کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے فضل کا انکار کرے، اس کے احسان کو بھول جائے، اس کے راز کو فاش کرے اور اس کی ایسی برائی بیان کرے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جی مجھے اپنا بنا لے، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور آپ سے محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہے۔ اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو وہ رب تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ اب کسی سے کتنی بھی اچھائی کر لے، اس اچھائی کی عمر صرف اگلی غلطی تک ہوتی ہے۔ جتنا مصروف اتنا گناہوں سے محفوظ۔ ہر وہ سوال بے فائدہ سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ کیا آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ رب کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں؟ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، رب تم کو سمجھا دے گا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ بعض تصویروں کو دیکھ کر انسان بہت افسردہ ہو جاتا ہے، وہ تصویریں انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں موجود چہرے انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل لائمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ جب آپ بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ صبر کرنے والے رب کی رضا میں راضی رہنے والے انعام پاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب سے جوڑنے کے سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے۔ رب سے جوڑنے کے اس حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی ہوتی ہے۔ اس حال میں ملاقات کے بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔
اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ تمہیں یہ امید ہے نہ کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ دنیا کا یہی دستور ہے، یہاں اگر کوئی خوش ہے تو لوگ اس کی بھی توہ میں لگ جاتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ تیری زندگی ایک کتاب ہے تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھ جس کو قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے پڑھتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل اور آسانی سے مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ نہ گھبرا کثرت غم سے، حصول کامیابی میں کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا۔ زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ وقت گزرنے کے بعد ہمدردیاں جتانے سے بہتر ہے وقت پر احساس کر لیا جائے۔ زندگی میں آنے والے ہر انسان کی قدر کرو، کوئی اچھی یادیں دے جائے گا، کوئی سبق دے جائے گا۔ ہم لوگ اتنے بے حس ہیں کہ جب تک خود پر نہیں پڑتا برا وقت تب تک دوسرے کی تکلیف سمجھ ہی نہیں پاتے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھ پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی شکر سے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ جو سننا نہیں چاہتے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کمزور لوگوں سے مضبوط رشتے نہیں بنائے جا سکتے، وہ رشتے توڑ تو سکتے ہیں، نبھا نہیں پاتے۔ دل بڑا رکھیں، اب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بنا مطلب کی دوستی، زبردستی کے تعلقات اور فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔
جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ خوش رہنے کے دو آسان اصول: حالات بدلو یا حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ رویے دلوں میں زندہ رہتے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھی۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے۔ فضا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ میں شطرنج نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کی میرے سامنے بیٹھنے کی اوقات نہیں، اور دوستوں کے ساتھ میں کوئی چال نہیں چلتا۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے۔ تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے، کوئی اچھا کہے نہ کہے، اب اچھا کرتے رہیے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے، عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف کا باعث نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی احساس کا مر جانا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آج آپ کی دوستی یا محبت کو نظر انداز کر رہا ہے تو پریشان مت ہو، کل اس کو اپنی زندگی میں آپ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آئی ہے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ درد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے اور کسی کو دکھ دینا قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن کسی اور کے ہاتھوں سے ضرور ملے گا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں کا سامنا ہو جن کا کبھی گمان بھی نہ ہوا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی دے گا جن کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ جب یقین کی ڈوری اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ خاموشی اختیار کر لینا
دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا، خاموشیاں ہی بہتر ہے۔ لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں، واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلاتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ یاد رکھے کہ ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیکیاں آئیں۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھائیں تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں اور لوگ کھو دیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ محبت تو زمیں پر آسمانوں کی نشانی ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا،
میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے. کسی کو اپنی دعاؤں میں ہر دم یاد رکھنا ہی تو محبت ہے. کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چپ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم اتنے برے ہیں. انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے. دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں. رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے. کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں، جو اتر جائے دل سے پھر کیا ہیرا کیا خاک. موسمی شے نہیں یہ محبت، کیجئے اگر تو پھر صدا کیجئے. اس کی جیت سے ہوتی ہے خوشی مجھ کو، بس یہی جواب میرے پاس اپنی ہار کا تھا. جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے. اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے. ایک سمندر، ایک دل، نہ جانے کتنا کچھ خاموشی سے سما لیتے ہیں اپنے اندر. احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر. اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جایا کرتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا. اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے. لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں. زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے. اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں. اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے. جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں. زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے. اے زندگی تیرا ہر رنگ نرالا ہے، کوئی لمحہ سفید تو کوئی کالا ہے. حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا. پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں. پھر ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے. کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. کوشش کریں جسے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہے. منافقت نہ کریں. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں. اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے. اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں. اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی. اس زندگی میں کیا کسی پر یقین کرنا جس زندگی پر ہی یقین نہ ہو. سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے. دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے. کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس تو کرو. سنا ہے ہنس ہنس کے لوگ خود کو سزا دیتے ہیں. مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے. مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگیں. وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے. وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے. مانگ کر تو دیکھیں. زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے. مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی. زندہ شخص کی قدر کرے. زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے. زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی. زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ
یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی اور میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی بھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں یہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دارومدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہے جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت کبھی نہیں خرید سکتے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔
माना बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, मगर बेटे भी माँ की जान और बहनों का मान होते हैं। अल्लाह पाक हमें औलाद की खुशियां दिखाएं। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। हया और वफा जिस औरत में हो, इससे बढ़कर कोई औरत खूबसूरत कोई औरत हो ही नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जहां से लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं, वहां से अल्लाह का निजाम और रहमत शुरू होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस दुआ पर दिल अटक जाता है, अल्लाह इस पर कुन फरमा देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई मुआफी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते को लिबास की तरह बदलते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपने जबान की मिठास खत्म करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने सब राज इस रब को बताया करो, बेशक इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। साफ दिल इंसान की 5 निशानियां। 1, बहुत जल्द जज्बाती होता है। 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा। वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा। वो बहुत हसास होगा। वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो इसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फकीर हैं। अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपके, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, क्या इस 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले को उसकी खबर नहीं? बस इत्मीनान रख, इसके यहां देर है, अंधेर नहीं। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा खजाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। ढूंढोगे तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो सिर्फ उलझने मिलेगी। इस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक साथ जमा कर लेंगे। एक मुर्दा इंसान को नहीं मालूम कि अपने इसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहता है कि आपकी वजह से इसने कितने आंसू बहाए। कदर कीजिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते एक बार खो जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। हकीकत यही है कि नस्लें वही फल और फूल बनती हैं जिनकी तरबियत करने वाले तरबियत याफ्ता हों। ए तमाम कदरतों के मालिक, शर शैतान और शर इंसान से पनाह में रख। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिलों में ही रह जाता है, न हम उसे लिख सकते हैं और न ही किसी को बता पाते हैं। मुनाफिक इस इंसान को कहते हैं जो मोमिनों और काफिरों में बैक वक्त मकबूल होना चाहे। रवैयों और लहजों की पहचान रखने वाले दोहरा अजाब सहते हैं। सब कुछ जानकर अनजान जो बनना पड़ता है। अपनी सोच का इजहार करना आपका हक है, मगर अपनी सोच को दूसरों पर मुसल्लत करना जहालत है। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अच्छा गुमान और मीठी जबान इंसान के नेक अमाल को बढ़ा देते हैं। अजीब हैं तेरी दुनिया के लोग या रब, जितनी मोहब्बत दो इतना ही गिरा हुआ समझते हैं। खुदा ने आपको जो कुछ दिया है इस पर कनात कीजिए और गनीमत जानिए, क्या पता कल को ये भी ना हो। कोई चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में रहें तो वो खुद आपको जगह देगा। लड़ने की जरूरत नहीं है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है।
کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ اگر انسان کے اندر کا احساس ہی مر جائے تو ٹوٹتے گرتی رشتوں کی باریک کرچیاں ایسے زخم دے جاتی ہیں جو رہتی سانسوں تک رستے رہتے ہیں، اور پھر ان زخموں کا کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہوتا۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکون کی طرح ہے جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ آج کل رشتے غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں سے ٹوٹ رہے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ حالات کیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ واہ میرے رب، تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کتنی عزت بخشی، اور اس اشرف المخلوقات نے سب کچھ بھلا کر ہمیشہ دولت کو عزت بخشی۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، انشاءاللہ تمہیں کامیاب اللہ کرے گا۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو، نیکیاں کرتے جاؤ۔ جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا: ایک، کبھی بد نظری نہ کرنا، دو، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصہ کا شکار رہو گے۔ کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم مضبوط اونچے پہاڑ کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خالی شاپر کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو،
کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اے میرے رب، کاروبار کی وجہ سے جو بھی پریشان ہے، سب کے رزق کے دروازے کھول دے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رزق عقل دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ بعض اوقات دعا اے رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ لوگوں کے دکھ بانٹی اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ خلوص کی بارش سے کہو، ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ٹھیک ہوں یہ ہم پر کسی سے کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ یا رب محفوظ رکھ جھوٹے لوگوں سے، جھوٹی محبتوں سے، آمین۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ سمجھدار ایک میں ہوں، باقی سب ہیں نادان۔ بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے۔ ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو، وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباکن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا، اور کچھ غلطیاں ہی انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت اور رتبہ کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور احساس اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔
یا اللہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنے والا، درگزر کرنے والا اور صرف پیار بانٹنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔